یہ اب ایم کیو ایم سے پیپلز پارٹی کا تعلق بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اب یہ ریسنٹلی جو بھی بیانات تھے آپ کے ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس کو ہم ابھی اس کو انڈو سمجھیں؟ کراچی کے عوام پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سو کالڈ نمائندے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے. اگر الطاف برا ہے تو اس کے ساتھی اور اس کی سہولت کا وہ بھی برے ہیں. جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ دہشت گردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں. یہی وسیم پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے. پاکستان مرد آباد کہنے والے جماعت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کی ہمت کیسے رکھتے ہیں؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے. تو آج ہے ایم کیو ایم دہشت گرد؟ ایک سال پہلے تک تو تھی بلاول صاحب کے خیال میں، آج ہے یا ابھی ختم ہو گئی؟ چونکہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ کسی کو ایسے الزام نہیں لگانا چاہیے بلاول صاحب، تو ان کے گھر والوں پہ بھی کچھ گزری ہوگی جب دہشت گرد کا ہو. اب جواب سن لیں، میری بات سنیں. بلاول صاحب نے کیا اس میں کہا ہے؟ الطاف حسین انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ دہشت گرد تھا تو یہ بھی دہشت گرد ہے. وہ یہ اس وقت ان کے ساتھ تھے، لیکن نہیں ابھی کا بیان ہے 8 مہینے پہلے کا. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس وقت ان کے ساتھ تھے. کون کس کے ساتھ تھا؟ ایم کیو ایم پاکستان الطاف حسین کے اندر ہی تھی نا، جو اب ایم کیو ایم پاکستان 6 مہینے پہلے. بھائی اس وقت تھی نا جب یہ الطاف حسین دہشت گردی کی وہ بات کر رہے ہیں نا، جب انہوں نے دہشت گردی کی تو یہ اس میں ملوث تھے. تو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 سال پہلے جب الطاف حسین کے ساتھ تھے تب یہ دہشت گردوں کی جماعت تھی، یہ کہہ رہے تھے وہ. دیکھیں یہ تو ہر ایک آدمی کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں. ارے بھائی اسمبلی کے اندر وہ کہتے ہیں اب ہم وہ نہیں ہیں، اب الطاف حسین ہمارے لیڈر نہیں ہیں. آپ تو آج مان رہے ہیں، کل تک نہیں مان رہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. وہ تو پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ ہم اچھے آپ نہیں مانتے ہیں، تو کہتی ہے آپ تو نہیں مان رہے. میں کہہ رہا ہوں وہ خود ڈسون کر کے اپنے پرانی چیزیں، ہم نے یہی کہا کہ اس وقت یہ تھے دہشت گرد. ہم نے کئی بار کہا ہے، اسمبلی کے اندر کہا ہے، بلاول صاحب نے کہا ہے، زرداری صاحب نے کہا ہے، میں نے اسمبلی کے اندر کہا ہے کہ ہم ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو، ساتھ مل کے کام کر. ہمیں ہر ایک کے مینڈیٹ کا احترام ہے. ابھی ٹھیک ہو گئی ایم کیو ایم. میں یہ کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم جو اسمبلیز کے اندر ہے، ہم تو پہلے دن سے ان سے بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ والی ایم کیو ایم دہشت گرد نہیں ہے ایم کیو ایم پاکستان. دیکھیں میں کسی کو اگر کوئی ایلیمنٹ ہوگا کوئی اس میں ایسا، تو وہ لا کے تحت ایم کیو ایم والے خود کہتے ہیں، متحدہ والے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی شخص کسی اور پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ یا کسی اور جماعت کو، اس کو لا کے تحت ڈیل کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات تو 6 مہینے پہلے اگر میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ایم کیو ایم والے خود کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار وسیم عجیب بات کر رہے ہیں، وہ تو کوئی دہشت گردی مانتے ہیں، کوئی دہشت گرد کہتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں یار وہ خود کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردی ہیں، تو نہیں ہوں گے نا وسیم. دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ میرے سے پوچھ لیتے، آپ میرے سے 6 مہینے پہلے پوچھ لیتے، میری جواب تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، تو پھر نہیں ہوں گے. میں نے اسمبلی کے اندر کہا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نااہل نہیں ہیں، تو پھر نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نااہل نہیں ہیں، تو نہیں ہوں گے. کیونکہ خود کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نااہل نہیں ہیں. آپ مسئلہ یہی ہے نا کہ کوئی چیز اس سے کنیکٹ نہیں ہوتی. آپ خود ایک بات کو آج اس لیے سچ مان رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں ہم دہشت گرد نہیں ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے ہم نااہل نہیں ہیں، تو مان لیں نہیں ہوں گے نا. ایم کیو ایم والے خود کہتے تھے کہ الطاف حسین کے اندر ہم نے غلط کام کیا، کہا کہ نہیں کہا؟ انہوں نے ڈسون کیا کہ نہیں کیا؟ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ تھا تو میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں، میں کوئی غلط چیز نہیں کہہ رہا ہوں. بلاول صاحب نے یہ کہا کہ اگر الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف، میں نعرہ ریپیٹ بھی کرنا نہیں چاہتا، وہ نعرہ لگایا تھا تو یہ ان لوگوں کے بغیر، اس ایم کیو ایم پاکستان کے بغیر پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ نعرہ لگاتا. اس لیے یہ بھی مجرم ہے سارے. اس وقت تو تھے نا مجرم ہے، تو ان کے خلاف کیسز ہیں ابھی تک، وہ ابھی فیس کر رہے ہیں اور اس پہ جا رہے ہیں کہ جی وہ ان کا اپنی ڈیفینس اپنی جگہ پہ. میں ایک سوال کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ. وہی نعرہ لگانے کے بعد جی جی آپ ہی کے چینل پہ جی جی الطاف حسین تو نہیں گیا تھا نا اٹیک کرنے؟ ہاں ان کے لوگ آئے تھے، وہ تھے نا. اب وہ اگر ان کی لیڈرشپ نے کنارہ کشی کر لی ہے ان پالیسیز سے، اور جو وہ اوپنلی کہتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ اور ہم کیوں نہیں، ہم اس وقت بھی ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. 8 مہینے پہلے کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے؟ ایکسیپٹ کرنے کی بات 8 مہینے پہلے کانٹیکسٹ کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کر کے اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، وہ پتہ نہیں. یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، اس میں کیا دہشت گردوں کی جماعت رہی ہے نا؟ نہیں، جب سے میں پیدا ہوا میں نے دیکھا دہشت گردوں کی جب پیدا ہوئے تب دہشت گردوں کی جماعت تھی. جب میں بڑا ہو گیا ہوں اب یہ جماعت بھی دہشت گردی سے پاک ہو گئی. نہیں یہ نہیں. اگین اس وقت بھی ایم کیو ایم کے لوگ، یعنی ایم کیو ایم لنڈن جسے کہتے ہیں، جس کو یہ ڈسون کرتے ہیں، کیوں ایم کیو ایم پاکستان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ایم کیو ایم لنڈن سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ لوگ ایسوسیٹڈ تو رہے نا ان کے لوگ. لیکن میں پھر کہتا ہوں ہمیں اس وقت بھی ان کے مینڈیٹ کا احترام تھا اور ابھی بھی ہے. اچھا، اور آپ اس کرنٹ کانٹیکسٹ میں اس کو ڈالیں کہ وہ پرانی 8 مہینے یا 10 مہینے پرانی لے کے اور اس کو کنیکٹ اس طریقے سے کریں، مناسب نہیں ہے. اس وقت
اگر ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہے متحدہ قومی اور آپ بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اعتراض ہونا نہیں تو چاہیے. اتحاد ہو سکتا ہے آپ دونوں کا؟ میرا خیال ہے کافی حد تک آگے بات بڑھ چکی ہوئی ہے. انشاءاللہ خوشخبری ملے گی جلد. انشاءاللہ میں دیکھیں فیصلہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ہم نے کرنا ہے اور انہوں نے کرنا ہے. لیکن ابھی تک جو بات ہوئی ہے یہ اوپن ہے کہ وہ آئے تھے، انہوں نے کچھ اپنی سفارشات دیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سفارشات پڑھی اور کہا کہ اس میں سے کسی چیز پہ بھی مجھے اعتراض نہیں ہے. اچھا، اور اس پہ آپ کو اس پہ اعتراض ایم کیو ایم کی کچھ حالیہ بیانات بتایا ہوں پہلے کہ نہیں ابھی حالیہ. سب سے بڑا سیاسی نعرہ نفرت سے شروع ہوا، ادھر تم ادھر ہم. وعدہ کیا تھا روٹی اور کپڑا اور مکان کا، دی گولی کفن قبرستان. صوبہ سندھ کے اوپر سندھ حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس سے زیادہ بدتر حکمرانی کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی. آپ اور آپ کے بڑوں نے تو نفرت کے بیج برسوں پہلے بوئے تھے. سندھ حکومت نے یہاں کا کونا کونا دیش کیا. سندھ حکومت نے یہاں کا کوٹا وہاں پہ دیا. یہ سارے بیانات ایم کیو ایم ابھی کل کے ہیں، سیاسی ہیں. بیانات ہیں مطلب شہید ذوالفقار علی ایک بھٹو. سیکنڈ، آپ ٹی وی اینکرز پہ آپ نے 10 منٹ اس بات پہ تبرہ بھیجا کہ یار تم لوگ ایسے باتیں کرتے ہو، ہمارے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہوگی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہہ رہی تھی کہ آپ نے پاکستان تھوڑا ایک سیکنڈ تو پھر ہمیں بھی مہربانی کر دیں. چلیں آپ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں آپ جو کہیں اچھا آپ اس پہ آ جائیں. تو سیاسی بیان ہے. میں پھر سے کہتا ہوں لیکن اس کو سیریسلی کس نے دیا مجھے نہیں پتا. مجھے یاد ہر سطح کی لیڈرشپ میں دیا. چلے ہر سطح کی لیڈرشپ میں سیریسلی کوئی لے گا اس کو. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر آج سے 50 سال پہلے جو الزام لگایا تھا، جو کہ پروو ہوا ہے، جو کہ جن لوگوں نے چھاپا ہے اخباروں نے کہا کہ یہ ایسی چیز کوئی تھی نہیں. عباس اطہر صاحب نے چھاپا تھا اور انہوں نے پھر اس کی وضاحت دی تھی. اب اس کے بعد بھی کہتے ہیں اس کو میں سیریسلی کیسے سوال کر لوں. 73 کا مجاز نے پھر آ جاتا ہے 2000. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو ظاہر نمبر گیمز ہیں. تو اگر اکثریت کو رول کرنا چاہیے، آج بھی آپ کی ساری جنگ اسی جمہوریت کی ہے، تو 1900 یہ جو 71 والا جو الیکشن ہوا تھا اس کے نتائج کے تحت پاکستان میں حق حکمرانی مجیب کا تھا یا بھٹو صاحب کا تھا؟ بالکل مجیب کا تھا. اور دیکھیں بھٹو صاحب کا نہیں تو آپ چونکہ نمبرز ان کے پاس زیادہ تھے، مجیب صاحب کے ساتھ زیادہ تھے، ان کا تھا. جو آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو اگین جو ملک کے حالات تھے، مجیب الرحمان صاحب جو ڈیمانڈز کر رہے تھے، میں آج 2022 میں وہ بات کروں مجھے امیڈیٹلی سب غدار کہیں گے جو باتیں مجیب الرحمان نے کی تھیں. اس وقت کے حالات میں ضروری تھا کہ ان سے ڈائلاگ، اور وہی کرنا چاہ رہے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو. بٹ اس وقت کی انڈین انٹروینشن سب کو پتہ ہے. اور آج اب اس کی باتیں ہو رہی ہیں دوبارہ کہ کسی ملک کے اندر گھس کے کہنا کہ جی میں تمہیں حق دلاؤں گا ایک عامی ایکسائز بھی، تو وہ اب بالکل ہی الگ قسم کی. کوئی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا تو ون وے ٹکٹ کرا کے جائے، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ سب بھٹو صاحب نے نہیں کہا تھا کچھ. ایسی دیکھیں اگین انہوں نے اپنے پارٹی ممبرز کو کہا تھا کہ ہم نے بیکاز آف کی چیزیں ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. ٹانگیں توڑ دوں گا کسی اور کو، یہ کتنوں کی ٹانگیں توڑی ہیں. وہ تو اس کے بعد پھر تاریخ انہوں نے موقع ہی نہیں دیا نا، پھر تو وہ ٹیک اوور بھی ہو گیا سارا کچھ. یہ باتیں جو ہے نا یہ تو آج کل میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ورنہ ایف ایس ایف کے مسعود محمود صاحب جو بھٹو صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے، تو بھٹو صاحب پہ الزام تو لگتا ہے نا کہ ایف ایس ایف کے تحت انہوں نے سیاسی مخالفین کو دبایا. تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹانگیں کتنوں کی ٹوٹی، تو احمد رضا قصوری کا پورا کیس ان کے والد صاحب کا، نواب محمد قصوری صاحب کا، جب وہ گاڑی میں جا رہے تھے کتنے میں نے اس کی ٹانگیں ٹوٹی تھی اس وقت. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا. وہ تو پھر نوبت ہی نہیں ہے نا، چونکہ ملک کی ٹوٹ گیا اور بھٹو صاحب کو اقتدار مل گیا. جو کہ لیکن یہ کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ حق حکمرانی تھا مجیب صاحب کا، بالکل تھا. اگر وہ تو بھٹو صاحب کو پھر کس رول کے کس اصول کے تحت ان کو حق حکمرانی مل گیا؟ اگر وہ نہیں، آپ نے ملک توڑوا دیا اس وقت. کس نے توڑا؟ کون؟ اگین دیکھیں اس وہ تو پھر کیوں آپ نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں شائع ہونے دی. اور ہونی چاہیے اس چیزوں پہ اگر ابھی ہم جائیں گے تو ہم اور پینڈورس باکس کھول دیں گے جو کہ اس ملک کے اس وقت فائدے میں نہیں ہے.